اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ یرید ارادہ سے ہے، ارادہ کیا۔ اس کے دو شیڈز ہوتے ہیں، ایک شیڈ یہاں پر آ رہا ہے لام کے ساتھ، ایک آگے آئے گا تو پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، لیبین۔ اب یہ لام زیر لی کے ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہوتے ہیں، یہاں پر جو نوٹس کرنے والی چیز ہے کہ یہ فعل مضارع کے اوپر آخر میں زبر آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مضارع جو ہے وہ نصب میں چلا گیا۔ تو ہم نے نصب ڈسکس کیا ہوا ہے جب ہم مثلاً اگر مضارع کی گردان دیکھیں، یعبدو یعبدون تعبدو تعبدون اعبدو نعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرتا ہے، تم سب عبادت کرتے ہو، میں عبادت کرتا ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جیسے مثال کے طور پر اگر حتیٰ لگا دیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے حتیٰ یا عبودہ۔ جب یہ حتیٰ یا عبودہ ہو گیا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نصب میں آ گیا ہے اور اس کی وجہ حتیٰ ہے، اس سے پھر ہم جملے کے اندر جہاں جہاں نصب آتا ہے اور حتیٰ کہیں آگے پیچھے بھی استعمال ہوا ہے ہم اس کا کنیکشن سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حتیٰ کی وجہ سے نصب میں آیا ہے۔ اور جب پلورل کے اوپر لگتا ہے، مذکر پلورل پہ، تو یہ واو نون جو ہے وہ اس میں سے نون ختم ہو جاتی ہے تو حتیٰ یا عبدو رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حتیٰ تعبدا اور حتیٰ تعبدو اور حتیٰ عبدا اور حتیٰ نعبدا۔ اور جو کامن ناصب ہیں، کامن ایسے اسم ہیں جو دیتے ہیں نصب، وہ ہے لن جس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ان جس کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان جو ہے انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا، اذن جب، کئی جس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور یہ جو لام دے لی استعمال ہوئی ہے یہاں پر لی یبین، اس کو کہتے ہیں لام کئی، یعنی وہ لام جو تاکہ کا مطلب دیتی ہے۔ لام کے مطلب کافی سارے ہوتے ہیں، تو جب یہ ہم نے نوٹس کیا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس لام کا مطلب ہے تاکہ، کہ اللہ تو یوں ارادہ کرتا ہے تاکہ، لیبین لکم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے۔ اب ہم با محاورہ کریں گے تو ہم اس کو کہ کر دیں گے کہ وہ واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اب یہ یہدیہ میں بھی جو زبر آئی ہے اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس لی سے کنیکٹڈ ہے، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں واضح کر دے اور تمہیں ہدایت دے۔ اچھا، اب واضح کر دے میں یہ بیان نہیں کیا گیا کس چیز کو واضح کر دے، تو پھر وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنی آیتیں واضح کر دے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر پھیر پھیر کر آیتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے، یہ مختلف جگہوں پر مضمون آیا ہے۔ تو مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ہدایت دے دے، سنن الذین من قبلکم، سنن جو ہے یہ سنت کی جمع ہے، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، تو سنن الذین ہو گیا طریقے ان لوگوں کے، تمہیں ہدایت بخشے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ اور سنن کے اوپر یہ جو نون کے اوپر زبر ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ یہدیکم کا مفعول ہے، یہ نصب میں ہے اور مفعول ہوگا غالباً، تو پھر وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ پیچھے فعل استعمال ہوا، تو پھر اس سے ترجمہ صحیح بنتا ہے، اور وہ تمہیں ہدایت بخشے طریقوں کی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہاں پر بھی محذوف ہے کہ تم سے پہلے والے کن لوگوں کے طریقوں کی، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ تم سے پہلے والے جو صالح لوگ گزرے، جو انبیاء گزرے، جو نیک لوگ ان کے ساتھی گزرے، تمہیں ان کے طریقوں کی ہدایت دے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ اور ہمیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، صحابہ کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور ویسے اگر ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف کے اندر وہ طریقے بیان کر دیے گئے
جن پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، اور آپ کے جو صحابہ تھے انہوں نے جن کو فالو کیا ہے، تو قرآن پڑھ کے بھی وہ ہدایت ملتی ہے، اور سیرت پڑھنے سے ایک طرح سے قرآن کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سچویشن میں کیسے ریاکٹ کیا، تو ہمیں صحیح سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کے حکم کا منشا کیا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ ایک آیت آئے گی جس میں ہم اندازہ کریں گے، غالباً آج کی کلاس میں آئے گی، کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے کیا پتہ لگتا ہے، اور پھر جب ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا پتہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کر دیے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ۔ اب یہ یتوبہ پہ بھی زبر ہے، یہ بھی نصب میں ہے، تو یہ بھی اس لی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم پر مہربانی فرمائے۔ یتوبہ، تابہ یتوبو اگر بندے کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب ہے توبہ کرنا، پلٹ کر اللہ کی طرف جانا، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جس کا مطلب ہوگا توبہ کو قبول فرمانا، نظر رحمت فرمانا۔ تو وہ نظر رحمت فرمائے تمہارے اوپر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہ دے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ خالق کائنات علیم بھی ہو اور حکیم بھی ہو، اور وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہ فرمائے۔ اور جب یہ لام کے ساتھ شروع آتا ہے تو اپیرنٹلی اس کا مطلب ہوتا ہے قطعی ارادہ، یعنی ارادہ میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، خواہش ہونا، چاہنا، اور پکا ارادہ ہونا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، بٹ اگر لام کے ساتھ آئے تو کچھ لوگوں کے خیال میں اس سے مراد قطعی ارادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پلان تھا، ہمارے تخلیق میں آنے سے پہلے ہمارے لیے زمین تخلیق کر دی گئی، اس کے اندر ہمارے فائدے کی تمام چیزیں رکھ دی گئیں، اور ہماری ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنا دیا۔ اور اب جس وضاحت کی اور جس طریقے کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے، ایکچولی وہ پچھلی آیتوں میں گزر چکی ہے، جہاں پہ مثلاً یہ بتایا گیا ہے کہ محرم رشتے کون سے ہیں، کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزیں یہودیوں کے ہاں، مشرکوں کے ہاں حلال سمجھی جاتی تھیں جو ایکچولی حرام ہے، اور کچھ حرام سمجھی جاتی تھیں جو ایکچولی حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ واضح فرمائی ہیں، اور یہ اسی کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ واضح کرنا کا اللہ کا ارادہ ہمیشہ سے قطعی ارادہ ہے، اور یہ اپنے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عمل کیا۔ اس کی وجہ سے جو اصلاحات اللہ تعالیٰ نے کی، یہودیوں نصارہ کو بھی اور مشرکین کو بھی اس کی وجہ سے سخت تکلیف تھی۔ ہر چیز پہ وہ کہتے تھے کہ لو جی، یہ تو پھر دین ہی پورا ہی تبدیل کر دیا انہوں نے۔ وہ اونٹ کی چربی نہیں کھاتے تھے، اسلام نے آگے حلال کر دی، اور ایکچولی ان کے بھی انبیاء کی اوریجنل شریعت میں حلال ہی تھی، لیکن انہوں نے اب اس کو حرام سمجھی آ رہے تھے۔ مشرکین جو ہے وہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے، اسلام نے اس کی الٹ کیا۔ تو ان کو یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے پرابلم تھی کہ ایک تو یہ دین نیا لے کے آ گئے، اور اوپر سے ہمارے جو روایات ہیں ان کو تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو چیزیں روایت کے طور پہ رواج پا گئی ہیں، جب دین کی بات بتائی جاتی ہے تو سخت لوگوں کو پریشانی اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کوشچن کریں کہ ہمارے باپ دادا کے طریقوں کے خلاف ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ وہ واضح کر دے تم پر اپنی آیتیں انڈرسٹوڈ، اور ہدایت بخشے تمہیں ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے گزر چکے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ لوگ صالحین تھے، اور تم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ واللہ یرید ان، اب یہاں ان کے ساتھ آئے تو ان کے ساتھ جائے تو اس میں ایک چاہنے والا ہے، یہ اب وہ قطعی ارادے والی بات
غالباً اس جگہ نہیں ہے جب یہ دوسری دفعہ آیا ہے۔ تو واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پہ رحمت کی نگاہ کرے، اللہ تو یہی چاہتا ہے، یعنی جن پر واضح ہو جائے گی ہدایت ان کے لیے تو پھر اللہ کا ارادہ بھی یہ ہے کہ جنہوں نے واضح ہدایت سے فائدہ اٹھا لیا ان پر رحمت کی نگاہ کرے۔ جنرل جہاں کیس ہو رہا ہے تو اب وہاں اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی۔ یہ یریدو واحد ہے، الذین جمع ہے، جب بھی فاعل سے پہلے فعل استعمال ہوتا ہے تو وہ واحد استعمال ہوتا ہے، اور کبھی مذکر استعمال ہو جاتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ اگر فاعل کے بعد آئے گا تو پھر وہ، جیسے یہ یتبعون آیا ہے، الذین کے بعد آیا ہے، تو یہ اگر الذین پلورل میں ہے تو یتبعون بھی پلورل میں ہے۔ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان کے تمیلو، کہ تم مائل ہو جاؤ، یہ میم یہ لام، مالا یمیلو، اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستہ چھوڑ کے، صحیح ڈائریکشن چھوڑ کے غلط ڈائریکشن کی سائیڈ پہ جھکنا، ٹلٹ کرنا۔ تو اس سے اردو میں مائل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ میں جنرلی یہ شامل ہوتا ہے ذرا صحیح راستے سے ہٹنا، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی یوز ہوتا ہے، بٹ یہاں ڈیفینیٹلی وہی ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، وہ چاہتے ہیں کہ تم مائل ہو جاؤ، تم بھٹک جاؤ۔ میلن عظیمن، بھٹکنا، یہ اسی ناؤن سے پھر مصدر بن گیا کہ تم بھٹک جاؤ، بھٹکنا، عظیمن بہت بڑا، کہ تم بالکل ہی بھٹک کے رہ جاؤ۔ کہاں سے بھٹک کے رہ جاؤ؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے سیدھے راستے سے، حق کی راہ سے۔ اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو ان کے بعد بھی اس کے اوپر زبر آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ناصب ہے، اور یہاں پر تمیلونا کی نون ختم ہو گئی۔ تو اب جو یہود و نصارہ تھے اور مشرکین تھے، ان کو جو تکلیف ہو رہی تھی، ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کے جو باپ دادا کا دین اور رواج اور رسمیں ہیں وہ چلتی آئیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کی رسمیں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، دین تو یہ کہتا ہے، لیکن اب ہم تو یوں ہی کرتے ہیں، برادری کا رواج تو یہی ہے، معاشرے میں تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے تھوڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور آخرت کی حیثیت کیا ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کمفرٹیبل ہو بھی جائیں گے، چاہے آپ شادی بیاہ پہ فضول خرچی کر رہے ہوں، چاہے آپ بے پردگی کر رہے ہوں، چاہے آپ کچھ اور کر رہے ہوں، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جب نافرمانی کریں گے اور دنیاوی لحاظ سے آپ کو فائدے حاصل ہو جائیں گے، یا برادری کے سامنے آپ کی ناک رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو تو جا کے جواب دینا پڑے گا، اور وہاں جو زندگی ہوگی وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے کمفرٹ کی خاطر اس زندگی کو اذیت ناک بنانے والے عقل مند نہیں ہو سکتے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کی نگاہ کرے، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل ہی بھٹک جاؤ راہ حق سے۔ یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہے ان کہ یخفف عنکم، خفیف ہوتا ہے ہلکا، کہ ہلکا کر دے تم پر سے بوجھ۔ اب یہ بوجھ انڈرسٹوڈ ہے، ہلکا کیا کیا جائے گا؟ کوئی بوجھ ہی ہوگا جو ہلکا کیا جائے گا۔ تو جو انہوں نے رسم و رواج بنائے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے انسان کے اوپر بوجھ پڑ گیا، ان نیسیسری چیزیں، جو ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نکاح کو آپ نے آسان فرما دیا،
نکاح کیسے آسان ہو گیا کہ جہیز تو خیر ہے ہی نہیں اسلام میں، حق مہر میں بھی جتنی استطاعت ہے اتنا حق مہر دے دو۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے جو، وہ ویسے لمبا واقعہ ہے لیکن وہ مکہ سے مدینہ جب آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کا سارا مال کافروں نے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپورٹ کیا، لوگوں کو کہا کہ ان کو ہیلپ کرو۔ انہوں نے کہا جی مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں، تو صحابہ جو انصاری تھے ان کو بازار لے گئے، وہاں انہوں نے بزنس کرنا شروع کر دیا، اور حضور نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، تو وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے، اور وہ ہر روز یا ہر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ کچھ دن کے لیے وہ بیچ میں سے غائب ہو گئے۔ اب جب وہ دوبارہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، اور ان کے جو ہاتھ سے اس میں زعفران کا رنگ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو گئی، میں نے شادی کر لی۔ اب آپ پورے واقعے کو سوچیں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اور پھر رسول کے احسانات کیا ہیں کہ آ کے اتنی سپورٹ کروائی ہے اور حق میں دعا کی ہے، اور اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہیں اور اب امیر ہو گئے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تم نے شادی کر لی، ہمیں تو بلایا ہی نہیں، ہمیں تو انوائٹ ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا شادی کی ہے تو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کا کرو۔ یعنی اور ولیمے کا مطلب بنیادی طور پہ ہوتا ہے جب بھی ہمارے یہاں کوئی بھی خوشی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی خوشی ہوتی ہے، تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس خوشی میں غریبوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو ولیمے کا بنیادی مقصد غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو اب اسلام میں نکاح کا یہ سسٹم اور یہ رواج ہے۔ ہمارے معاشرے میں رواج فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ آپ لاکھوں کروڑ روپے حاجی پہ خرچ کر دیں، مہنگے مہنگے جوڑے بنوائیں جو زندگی میں ایک دفعہ پہننے ہو، اس کے بعد پہننے بھی نہ ہو، اور سارے امیر امیر لوگوں کو بلا لیں، غریبوں کو آنے کی اجازت بھی نہ ہو، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی وہ تو رواج ہے، کیا کریں مجبوری۔ تو یہ بوجھ ہم نے اپنے اوپر خود ڈال دیا۔ کئی لوگوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، کئی بچیوں کی شادیاں ہو ہی نہیں پاتی کیونکہ جہیز کے رواج ہمارے یہاں ڈل گئے۔ ایون لڑکوں کی شادی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اتنا سونا اکٹھا کرنا ہے، اتنے ہمیں کھانے کے لیے پیسے چاہیے، تو وہ ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا کہ تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکے کر دے، جو بوجھ تم نے ڈالے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ پیسے وائز ہے، اور تخلیق کیا گیا ہے انسان کمزور۔ انسان کمزور بنایا گیا ہے، اس کی فطرت جو ہے وہ سادہ ہے۔ اس فطرت کے اوپر ان غیر فطری بوجھوں کا جب ڈال دیا ہے تو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور بنایا گیا ہے۔ اور جو ان کی پھر مخالفتیں، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی آیت 43 آنورڈ نا، اس کا پھر مزید ڈیٹیل آئے گی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے مال۔ یعنی یہ اب اسلام کا ایک سٹائل ہے کہ پورے معاشرے کو ایک وحدت کے طور پر اسلام ٹریٹ کرتا ہے۔ تو جو یہ کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، تو شروع یہاں سے کیا ہے گا کہ اپنے مال نہ کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے، یعنی جائز طریقے سے تو کھا سکتے ہو۔ کسی نے اگر مثلا کسی کی ہیلپ کر دی، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ آپ نے کسی سے بزنس کیا، بزنس میں آپ نے نفع کما لیا، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سود پہ، جوئے پہ، بےایمانی سے، دھوکے سے، چوری سے، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں۔ اللہ، مگر یہ، ان کے، تکونا، تجارتن، کہ وہ ہو تجارت، یعنی جو تمہاری آپس میں ڈیلنگ ہو وہ تجارت کی فارم میں ہو، بزنس ہو، ان ترادم منکم، یہ ترادم جو ہے یہ اسی رے، زواد اور واو، رضا جس سے لفظ بنتا ہے، تو اس کا پھر جو باب تفاعل ہے
اسی وزن پہ اگر بنائیں گے نا تو یہ بنے گا ترادون. تو اس سے پھر وہ کیونکہ یہ واو اینڈ میں آ گئی ہے تو حرف علت ہے تو فلو بنانے کے لیے پھر وہ ترا ہو جاتا ہے. تو ترادم منکم یعنی تفاعل جو ہے دو پارٹیوں کو شو کرتا ہے، باب مفاعلہ بھی اور باب تفاعل بھی. تو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس میں رضامندی ہو، منکم تمہاری. تو باہمی رضامندانہ تجارت سے اگر کوئی پیسے آ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ادروائز باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. اور یہ پھر ہم سود کے متعلق تو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو ایک جنرل رول یہاں بتا دیا گیا ہے کہ آپس میں اگر آپ نے اپنے پیسے انکریز کرنے ہیں تو اس کا رول یہ ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے انویسٹ کرنا ہے، آپ نے پروفٹ اینڈ لاس کا رسک لینا ہے. یہ بیسک رول ہے. اور آپ نے جوا نہیں کھیلنا، سٹا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی وغیرہ. وہ پھر باطل تو ویسے ہی انسان کو ویسے بھی معلوم ہے اور قرآن شریف میں بتا بھی دی گئی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو، کیونکہ معاشرے کو ایک کنسیڈر کیا گیا ہے. تو اگر آپ کسی کی جان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جان لے رہے ہیں. ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے. اور اللہ اگر تم پر مہربان ہے تو تمہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے پر مہربانی کرو، رحماء بینہم بن کر رہو. تو اور اللہ تم پر مہربان ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے. اگر لوگ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھانا شروع کر دیں، جیسے ہمارے یہاں ملاوٹ ہوتی ہے، بدیانتی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں جیسے شام میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہوتا رہا ہے، عراق میں اور افغانستان میں ابھی بھی ہو رہا ہے، تو اس میں بربادی ہے. اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں بربادی کے کاموں سے منع کر رہا ہے. اور وہ اتنا مہربان ہے تو آگے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دن لائے گا جس کے اندر غلط کام کرنے والوں کو سزا بھی ملے گی. یعنی اس کی رحمت یہ نہیں ہوگی کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو جو مقتول ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے اور قاتل بھی جنت میں چلا جائے، تو پھر اس مقتول کو دنیا میں جو تکلیف پہنچی اس کا کیا مداوع ہوگا یا اس کے اوپر کیسے گرفت ہوگی. تو یہ اس کے رحم میں شامل ہے. وہ رحیم ہے، اس نے تمہیں سمجھا دیا ہے. دنیا میں غلط کام کرو گے تو دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے. اور آخرت کا پھر ڈیٹیل اگلی آیت میں آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مگر یہ کہ وہ تجارت ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے، اور مت قتل کرو ایک دوسرے کو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. تو اس آیت میں مال کا بھی ذکر ہے اور جان کا بھی ذکر ہے، اور یہ بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. بنیادی طور پہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے اور مال کے حرص میں پھر وہ جائز اور ناجائز طریقے کی تمیز چھوڑ دیتا ہے اور ایونچولی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کو قتل کرنے پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے. تو جب سماج میں جو قتل ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکو کرتے ہوں، بدماش کرتے ہوں یا پلاننگ کر کے کوئی رشتہ دار کرتے ہوں، اس میں مین جو ریزن نکلتی ہے وہ مال کی حرص ہی ہے. اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان یہ محترم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ طواف کر رہے تھے کعبہ کا، اور آپ نے یہ فرمایا ما اطیبک کی، یہ کعبہ مؤنث ہے تو اس لیے کاف کے نیچے دیر آ رہی ہے، کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے.
تو کتنا طیب ہے، کتنا اچھا ہے، وَأَطْيَبَ رِيحَكَ، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، مَا عَظَمَكَ، تو کتنا عظیم ہے، تیرا مرتبہ کتنا بڑا ہے، وَعَظَمَ حُرْمَتَكِ، اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ کعبہ ہے ہی مسجد حرام، اور مسجد حرام کا سینٹر اور اللہ کا گھر اور حضرت ابراہیم اسماعیل کا بنایا ہوا دنیا کے بت گدے میں پہلا گھر خدا کا، کہ اس سے زیادہ محترم چیز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی حرمت ہے تیری عظیم، والذی نفس محمد بیدی، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی مالی ہی و دمی ہی، کہ مومن کے مال اور اس کے خون، اس کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہے اور کوئی اس کے مال کو باطل طریقے سے غصب کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو مومن کے مال اور جان کی حرمت اے کعبہ تیری حرمت سے بڑھ کے ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس ہستی کی قسم کھائی ہے جس کی ہستی کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو یہ ہمارے رسول کا پیغام ہے، اور تصور کریں کہ وہ لوگ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں تو رسول سے عشق ہے، تو جنہیں رسول سے عشق ہوگا وہ تو رسول کی باتوں سے اور رسول کے احکامات پہ مر جائیں گے، ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ پر پتہ لگے گا کہ وہ گئے ایک چنکی والے کا رکشہ جلا دیا عشق رسول کا مظاہرہ کرنے کے لیے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی دکان جلا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے، پھر یہ جھوٹ ہے۔ اگر کسی کو اپنے رسول سے محبت ہے تو پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے متعلق قسم کھا کر یہ فرمایا ہے، اپنے رب کی قسم کھائی جس کے ہاتھ میں حضور کی جان تھی، کہ مومن کی جو حرمت ہے مال اور جان کی، وہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک اور دفعہ ایک واقعہ تھا جس میں کسی نے کہا جی کہ وہ فلاں جو ہے حضرت سعد وہ بڑی غیرت والے ہیں، تو یہ اگر وہ انہوں نے شاید کوئی کام ایسا کیا ہوگا جو منع ہوگا یا کیا ہوگا، وہ ڈیٹیل اس کی علیحدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے بڑھ کے غیرت والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ غیرت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول یا بڑا غیرت مند سمجھ کے جی میری غیرت کے خلاف ہے کہ ایسے کیوں ہو گیا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کہیں بڑھ کر غیرت مند اللہ اور اس کے رسول ہے۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر یوں کرو اور تم کو جی میری غیرت سے برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے شخص کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا عدوان اور ظلم کے ساتھ، عدوان اور ظلم جب علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتے ہیں نا تو ان کا بیسک مطلب ہوگا زیادتی، ظلم۔ ویسے ادروائز جو ان کی روٹ میں شامل ہے نا، عدوان میں شامل ہوتا ہے حد سے نکلنا، زیادتی کرنا، تعدی کرنا، اور ظلم میں شامل ہوتا ہے حق تلفی کرنا۔ تو جب اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر یہ ان کے علیحدہ علیحدہ شیڈز ہم ترجمے میں لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چوری کر لی تو یہ عدوان ہے، اور کسی نے اگر کسی کا قرض واپس نہیں کیا تو یہ ظلم ہے، اس کی حق تلفی کر دی۔ جو لوگ ایسا کریں گے، یعنی کسی کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے ہڑپ کریں گے، چاہے وہ زیادتی کر کے یعنی عدوان کیا، انہوں نے کسی کی چنچی جرا دی، یا انہوں نے کسی کا حق نہیں دیا، وراثت آئی جو پیچھے سارے ذکر گزر چکے ہیں احکامات، اور بہنوں کا حصہ دبا لیا، یا کسی چھوٹے بھائی کا حصہ دبا لیا، یا جس کو پتہ نہیں تھا
کسی نے قرضہ کسی سے لیا تھا، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد کو پتہ نہیں کہ میں مقروض ہوں۔ یہ نارمل بزنس میں کسی کے پیسے دبا لیے، ہم بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگ آپ سے مال لے کے جاتے ہیں، وہ مکر جاتے ہیں، پیسے نہیں دیتے۔ ہمیں اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو کہیں ایسا نہیں کیا کہ ہم نے کوئی ڈیلنگ کی ہو اور ہم نے کسی کے پیسے دبا لیے ہو، ظلم کیا ہو۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو جلد ہی ہم آگ میں داخل کریں گے۔ یہ نسلی کے لفظ کے اندر آگ میں داخل کرنا بھی شامل ہے ویسے، اور نارن جو آیا ہے یہ نکرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک آگ میں، تو مراد یہ ایک خاص آگ کی بات، یعنی خاص کے لیے ویسے تو ان نار آتا ہے، لیکن یہاں جو نار آیا نا اس کے لیے پھر ایک مشکل سی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنکیر تفخیم، یعنی اس کی شان بیان کر لیے گئے نکرہ استعمال کر دیتے ہیں ایسی چیز کے متعلق جس کو ویسے پتہ ہوتا ہے، ویسے معرفہ ہوتی ہے، یعنی جہنم ہے تو معرفہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سخت آگ، پھر وہ مطلب اس میں انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ کسی کے مال یا جان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے زیادتی کرتے ہوئے، حق تلفی کرتے ہوئے، تو ان قریب ہم ان کو سخت آگ میں داخل کریں گے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ہمیں تو روز ایسے لوگ ملتے ہیں جو ایسے کام بھی کرتے ہیں اور ان کو تو ایسا کوئی گمان نہیں ہے، کیونکہ ان کو گمان نہیں ہے اور وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اگر ہمیں اللہ آگ میں ڈال دے گا تو پھر وہ رحمان کیسے ہوا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیں تو آگ میں ڈال سکتا۔ جو کوئی بہت ہی کوئی ہوتے ہوں گے پتہ نہیں، جو مکے کے ابو جہل ہوگا نا، اس کو تو آگ میں ڈال دیں گے، ہم تھوڑی آگ میں جائیں گے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے چلو کوئی تھوڑی بہت کاروبار میں اوپر نیچے تو ہو ہی جاتا ہے نا، ایسی کون سی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں نہیں آگ میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ وہ یہ مت سمجھیں جو پچھلی آیت میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان بکم رحیما، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس رحیم رب کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ تم سب کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے اور وہ عادل بھی ہے۔ تو جو لوگ ایسی حرکت کریں گے ان کو اٹھا کر آگ میں جھونک دینا اس کو ذرا بھی گناہ نہیں گزرے گا۔ یہ ہمارے ذاتی خواہشات ہیں جن کو ہم نے عقیدے کا رنگ دے لیا ہے، اپنا عقیدہ بنا لیا کہ بس جی اللہ بڑا رحمان ہے تو بس اس نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے۔ یہ اس کے رحم ہی کی مینیفیسٹیشن ہے کہ جو مظلوم ہے، اگر کسی نے کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو پھر وہ آگ میں جائے گا، یہ اس کے رحم کی مینیفیسٹیشن ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی کرے گا ایسا زیادتی کرتے ہوئے اور حق تلفی کرتے ہوئے، تو ہم ان قریب اس کو داخل کر دیں گے ایک سخت آگ میں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، ہاں ہم کچھ ذرا اعمال اچھے کر لیں تاکہ ذرا جنت میں اونچا والا درجہ مل جائے، اور وہ کچھ ذرا اعمال اچھے کرنے میں جو فوکس ہے، زیادہ تر جو ہمارے جیسے مذہبی ذرا فکر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ فوکس میرا اگر ہوگا تو یہ ہوگا کہ اچھا چلو جی میں دن میں ایک آدھ ہم مسواک ضرور کر لوں کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے، میں یہ کوئی کسی کو پانی پلا دوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ایکچولی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم نان امپورٹنٹ کرتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ تو اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن ریلیجس لوگوں میں انفارچونیٹلی جب دین کے لوگ قریب آتے ہیں تو سم ہاؤ کچھ بڑے گناہ ہیں ان کی ختم ہو جاتی ہے بالکل ان کے اندر احساس، وہ اگر کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں بددیانتی کر رہے ہیں تو بعض اوقات ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا، اگر وہ ملاوٹ کر رہے ہیں تو ان کو اس میں کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر اس پہ زور ہوتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا پگڑی پہنی ہوئی ہے تو کون سے رنگ کی پہنی ہوئی ہے، اور مسواک جو ہے وہ ایک تو مسواک کر رہے ہیں پھر کتنی دفعہ کر رہے ہیں، پھر وہ
کتنے انچ کی ہے، جو اپنی جگہ اچھی چیز ہے، لیکن جو سمجھنے والی چیز ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تجتنیبو کبائرہ، اگر تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچتے رہو گے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جا رہے ہو. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، جن سے تم منع کیے جا رہے ہو، ما تنہون عنہ، جن سے، یعنی یہ ماں کے ساتھ ہو جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو اگر تم بچتے رہو گے ان باتوں سے جن سے تم روکے جا رہے ہو، ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں. اور اب کیونکہ یہ سیئات جو ہے یہ کبائر کے مقابلے میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کبیرہ گناہ ہے تو پھر یہ صغیرہ گناہ ہے. تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو، تمہاری جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ان کو ہم جھاڑ دیں گے. اب بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ تو گناہ بڑے 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 انڈرسٹوڈ ہیں، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، لیکن کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن کے تحت ایک چیز ہے جو بڑی ہو جائے گی اور ایک چیز ہے جو نسبتاً چھوٹی ہو جائے گی. تو اس میں نا لسٹ بنانی بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ غور کریں گے تو جو کامن جس چیز کو ہم گناہ سمجھتے ہیں نا وہ بڑے ہی ہیں، وہ کبیرہ ہی ہیں، اور جس کو ہم گناہ جنرلی سمجھتے نہیں ہیں نا وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. تو پہلی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کلیئر ہے. چاہے نیکیوں کی کیس میں دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے راستے پہ پتھر پڑا ہوا تھا یا کانٹے پڑے ہوئے تھے، اس نے ہٹا دیے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے. اور ایک آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. اب پہلے کام اور دوسرے کام میں ہیں تو دونوں نیکیاں، لیکن ان میں کمپیریزن نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار مال متاع چھوڑ کر، جیسے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا ٹھیک ہے، وہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ چھوٹی نیکی ہے. اسی طرح کسی کو گالیاں دینا، کسی کو مارنا پیٹنا، یہ بڑی برائی ہے. اور کوئی سڑک کے اوپر تھوک پھینک دینا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بری بات ہے، گناہ ہی ہے ایک طرح سے، لیکن یہ چھوٹی برائی ہے. تو بیسیکلی اس سے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی برائیوں سے بچنا اور چھوٹی نیکیوں کو فالو کرنا، دس شوڈ ناٹ بی دا فوکس. بعض اوقات آپ کا فوکس جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ بڑی چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں. اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی بہت ہی لاچار بوڑھا مانگنے والا لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں چلو میں اس کو 10-20 روپے دے دیتا ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک ارج ہوتی ہے چیریٹی کرنے کی نا وہ پوری ہو جاتی ہے. تو آپ کا فوکس یہ بن جاتا ہے کہ کسی کو ایسے ہی چھوٹے موٹے پیسے دے دینا. اور جو قرآن کا حکم ہے کہ ڈھونڈو ان لوگوں کو جو لپٹ سپٹ کر نہیں مانگتے اور جو سفید پوش ہیں اور جن کے چہرے دیکھ کے تم ان کو پھر پہچانو گے کہ اچھا یہ تو ضرورت مند ہے، ان کو ڈھونڈ کر دو. یا کسی ہسپتال میں جاؤ مثال کے طور پہ اور وہاں دیکھو جو لوگ جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، جو سسک رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے ملازمین میں، آپ کے پاس جو مانگنے آ گیا، جو پی این ہے وہ ہر چوتھے دن آ گیا، اور سر جی نے پیسے دے دو، سر جی کچھ دے دو، سر جی عید دے دو، کرسمس دے دو. وہ عید میں ہی مانگنے آتے ہیں، کرسمس میں آپ نے اس کو دے دیے، تو اب آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے یار میں نے تو چیریٹی کر دی، اللہ کی راہ میں دے دیا. جو غلط نہیں ہے، مطلب ہے تو غریب آدمی، آپ نے آپ کا پی این بھی غریب ہے، آپ نے اس کو کوئی فالتو پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن بعض اوقات اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اصل جہاں خرچ کرنا چاہیے ایفرٹ کر کے، تردد کر کے، وہ پھر پکچر سے ہٹ جاتا ہے. جب آپ کا پورا زور ہو کہ جی وہ نماز پڑھتے وقت جو ہے وہ مسجد میں بال نہ گرے،
اور مسجد میں آپ سر میں ہاتھ نہ پھیریں کہ کہیں مسجد میں بال گر کے مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور آپ نے ٹخنوں سے اوپر شلوار کی ہو، اور آپ نے کفیں موڑی ہوئی نہ ہوں، جن میں سے کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی اور کچھ نہیں بھی ہوں گی، یا کچھ مستحب ہوں گی اور کچھ مستحب نہیں بھی ہوں گی۔ اور جو ہے وہ یوں جب قبلہ رخ ہونا ہے اور انگلیاں یوں ہوں، اور اس انگلی کے اوپر یہ والی انگلی، اس کے اوپر تو سارا فوکس ہو، تو وہ جو بڑی-بڑی نیکیاں یا بڑے-بڑے کام کرنے والے ہیں، وہ اکثر اس چیز سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل پھر ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ اسی پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ایک مولوی صاحب ہوں گے میری طرح کے، اور وہ آ کے لوگوں سے اچھی-اچھی باتیں کریں گے، ان کو تبلیغ کریں گے اور گھر والوں سے بدتمیزی کریں گے۔ تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو جو سب سے بہتر والی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور ویسے ہر جگہ پہ افضل کو فالو کریں گے کہ جی یہ افضل ہے، اتنے بجے نماز پڑھنا افضل ہے، اتنے پانی سے وضو کرنا افضل ہے، تو اصل فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں سب کرو، چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب سے بچو، لیکن اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ویسے ہی جھاڑ دیں گے، تم سے دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل فرمائیں گے۔ دخلا وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، ندخلو ہم داخل کرتے ہیں، اور یہ ان ہے، ان جو ہے یہ جزم دیتا ہے مضارع کو، تو ان کی وجہ سے یہ ندخل ہو گیا۔ ان نے تجتنیبو کو بھی جزم دیا اور ندخل کو بھی جزم دیا کہ اگر تم بچو گے، یہ شرط ہے، اور ندخل ایکچولی جواب شرط میں آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نکفر، اس میں بھی آپ دیکھیں جزم ہے، تو ہم تمہیں دور کر دیں گے، اگر تم بچو گے تو ہم دور کر دیں گے، یہ شرط، یہ جواب شرط، اور یہ بھی جواب شرط، اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلن کریما، ایک ایسے مدخل میں، ایسی داخل ہونے کی جگہ میں، ایک مقام میں جو باعزت ہوگا۔ مکرم ہوتا ہے عزت والا، رسول کریم کا بیسک مطلب ہوتا ہے نبی کریم، عزت والے نبی۔ ہمارے اردو میں کریم سے مراد مہربان لی جاتی ہے، کرم کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن جو بیسک میننگ ہے وہ عزت والا ہے۔ تو ہم ایک معزز مقام میں، عزت والے مقام میں داخل کریں گے تم کو۔ اس پر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی اچھی وہ مثال بیان فرماتے تھے کہ جب وہ آئے نا تو یہودیوں کے یہاں بھی یہ بہت مسئلہ تھا کہ انہوں نے ہر جگہ قانون کی ٹانگ توڑی ہوتی تھی۔ فقہا تھے، بڑے ٹیلنٹڈ بھی تھے، اور ہر چیز میں بال کی کھال اتار کے نا انہوں نے بڑی باریک موشگافیاں کی ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو جو مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹ سموچے نگل جاتے ہو، یہ تمہارا حال ہے۔ تو ہم میں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مچھر چھاننے چاہیے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ مچھر کھا جاؤ، لیکن اونٹ سموچا نکل گیا اور اس کی کوئی پرواہی نہیں۔ مجھے کسی نے واقعہ بتایا ایک صاحب کا کہ وہ ہر سال حج کرنے آتے تھے، تو آپ نے حج ایک دفعہ کر لیا وہ تو ہو گیا فرض، وہ تو ظاہر سی بات ہے بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، اب آپ ہر سال حج کرنے آ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ضرور کریں۔ تو وہ ساتھ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم حج کر لیتے ہیں ہر سال تاکہ جو سارا کچھ جو اگر کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو معافی ہو، یعنی ہم کاروبار میں لوگوں کے ساتھ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دبا کے دھوکے بازی کرتے ہیں، سال بعد جا کے حج کر لیتے ہیں کہ چلو یہ ہمارا گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں لوگوں نے، اور ہم حج پر ہم بھی جب گئے تھے تو ہمارے ساتھ تبلیغی جماعت والے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم عرفات کے میدان میں پہنچ گئے اور ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں تو وہ بندہ بڑا گناہ گار ہے۔ ادھر آپ پہنچے ہیں تو ظاہر ہے ادھر تو پہنچتا ہی ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، ادھر تم پہنچ گئے تو اب تمہارے گناہ تو معاف ہی ہے، تم نے جو مرضی کیا۔ یہ دین کا ایک ایسا تصور ہے جس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہر سال حج کر لو اور سارے سال میں جو لوگوں کے پیسے دبائے ہیں، جو لوگوں کی گفٹیں کی ہیں وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔
قرآن نے تو کہیں بھی نہیں کہا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی. اور جہاں پہ یہ آیت ہے وہاں پہ پیچھے تھا چھپانے کا ذکر، تو آیا تابوا واصلحوا وبینوا، اور جس چیز کو چھپایا تو اس کو واضح کیا، اپنے غلط کام کو انڈو کیا. اب وہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ سچی پکی توبہ کیے بغیر ہر سال حج کیے جاؤ اور لوگوں کے مال کھائی جاؤ اور اس کو معاف کرائی جاؤ. تو یہ غلط کانسیپٹ بے شمار ہمارے معاشرے میں پھیل گئے ہیں اور اس کا سلوشن ایک ہی ہے. اللہ کی کتاب ہے جو ہدایت ہے، اللہ کی کتاب کے سوا کسی چیز میں ہدایت. اگر آپ اللہ کی کتاب صرف ناظرہ پڑھتے رہیں گے اور باقی چاہے آپ خدا کی کتاب کو چھوڑ کے لوگوں کے درس اٹینڈ کرتے رہیں، چاہے وہ بریلویوں کی کتابیں پڑھتے رہیں، دیوبندیوں کی کتابیں پڑھتے رہیں، فضائل اعمال پڑھتے رہیں، جو مرضی پڑھتے رہیں، اس سے ہدایت مل نہیں سکتی. جب اللہ نے اتاری یہ چیز ہے کتاب، تو آپ یہ آیت پڑھیں تو بندے کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ تو چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہے نا وہ تو جھڑ جائیں گی، بڑے بڑے گناہوں سے تو مجھے بچنا پڑے گا. دس از واٹ اللہ ڈیزائر. میں یہ نہیں کر سکتا کہ بڑے بڑے گناہ کیے جاؤں پھر حج پہ چلا جاؤں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے بچتے رہو گے تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تم کو ایک عزت والے مقام میں. اور لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعض، مت تمنا کرو جو فضل کیا اللہ نے. یہ اللہ کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فاعل ہے اس فعل کا. ما فضل اللہ، جو اللہ نے فضل کیا، بھی جو، یعنی یہ پھر وہ اس سے ما سے جڑ جاتا ہے. بعدکم علی بعض، بعدکم علی بعض عربی کا محاورہ ہے، بعض تم میں سے کو بعض پر، مطلب اس کا ہوتا ہے ایک دوسرے پر. تو مت تمنا کرو اس چیز پر جس پہ اللہ نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر. اللہ نے کیسے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر؟ یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک خوبی انسان میں وہ ہے جو وہ ایفرٹ کر کے حاصل کرتا ہے. انسان کے اندر اخلاق ہیں، وہ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے یا محنت کر کے وہ ایون پیسے کماتا ہے، یہ اب اس کی ایفرٹ کی چیزیں. تو ایک آدمی ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس نے دیکھا ایک آدمی ہے جس نے محنت کر کے پیسے کما لیے ہیں اور اس کے بچے اچھی زندگی، تو وہ بھی کہتا ہے کہ اچھا میری بھی خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے کہ میں بھی محنت کروں، میں بھی پیسے کماؤں تاکہ میرے بچے بھی اچھے. اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. ایک آدمی ہے بڑا نیک ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، اس کو دوسرا دیکھتا ہے کہتا ہے اچھا جی یہ نیک آدمی ہے، مسجد بنوا رہا ہے، ہاسپٹل بنوا رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے. اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی اس کے جیسا نیک ہو جاؤں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کالا ہے اور دوسرا گورا ہے. اول تو کالے گورے میں فرق ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں وہ زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، میں کیوں نہیں ہوں، اب اس کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو صاف ستھرا نیٹ کلین رکھنا تو ایک چیز ہے، بڑے ایک آدمی بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت، اب اس کی تمنا کرنے کا مطلب ہے اس سے حسد کرنا، تو وہ مت کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ رتبہ دیا ہے کہ عورت ماں بنتی ہے، وہ اپنے جسم کے اندر اپنی اولاد کو پرورش دیتی ہے، پھر اپنے دودھ سے اس کی پرورش کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی کتنا عرصہ پرورش کرتی رہتی ہے، اور اس کا اتنا رتبہ ہے کہ وہ باپ سے پہلے 3 دفعہ اس کا ذکر آتا ہے. تو اب وہ اللہ نے دیا اس کو رتبہ، تو آدمیوں کو اس پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور زبردستی یہ نہیں ثابت کرنا چاہیے کہ باپ کو رتبہ زیادہ ہے، تو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اور اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہے، پیسے کمانے کی ابلٹی کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے اور پیسے کمانے والا بنایا ہے، تو اب وہ جا رہا ہے بازار میں محنت کر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے فیسلٹیز ہیں، وہ جب دل کرے گا اٹھ کر چلا جائے گا، آدھی رات کو بھی جانا ہے تو مرد نہیں جانا ہے. اب عورت کو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں بھی مرد بن جاؤں. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کسی کو کسی پر ترجیح دی ہے
جو ہمیں گیون چیزیں مل گئی ہیں، ورثے میں مل گئی ہیں، خود بخود مل گئی ہیں، جو ہم نے حاصل نہیں کیا ایفرٹ کر کے، اس کے اوپر کوئی حسد نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی اپنے آپ کو بے وجہ کے مقابلے بازی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں بھی بہت قابل ہوں۔ عورتیں کہیں گے اچھا جی اگر یہ ٹرین چلا سکتا ہے تو ہم بھی چلائیں گے، یہ بس کا ڈرائیور ہے تو ہم بھی بن جائیں گی۔ بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جو آپ کی فیلڈ ہے، تو آپ کے لیے سوٹیبل چیزیں ہیں، اس میں مطلب گھرداری کے علاوہ بھی جو پروفیشنل چیزیں بھی ہیں، اس میں رائٹنگ ہو سکتی ہے، اس میں آرٹ ہو سکتا ہے، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جو فزیکلی مزدوری کرنے والے کام ہیں، یا ایسے ایفرٹ ہیلتھی فزیکل فزیک والے کام ہیں، وہ آدمی کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ٹینشن لینے کی اور مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، آدمیوں کے لیے ہے حصہ، مما من پلس ما، اس میں سے جو اکتسبو جو انہوں نے اکتساب کیا۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز محنت کر کے حاصل کرنا، اکتساب باب افتعال ہے، اس میں مزید ایمفیسس زیادہ ہے، اہتمام کمائی کرنا، یعنی جو انہوں نے ایفرٹ کی، اور ایفرٹ کر کے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے انہیں حصہ ملے گا۔ آدمی نے جو نیکی کی ہے اللہ کی راہ میں، اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم خود سے کیا کما سکتے ہیں، جو ایفرٹ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اس کو کریں۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ بنیادی طور پہ یہاں بات ہو رہی ہے دینی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے۔ تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اپنی ایفرٹ کریں اور اس کو حاصل کریں۔ اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ پیدا ہوا اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یا اس کے آواز نہیں ہے، یا کوئی اور اس کو ہینڈی کیپ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہاں دنیا میں اس کو مشکل ہو جائے گی، تو اس کو اجر بھی بہت زیادہ مل جائیں گے۔ تو قیامت والے دن ایک معذور ہے، اس کا ہو سکتا ہے درجہ ایک دیکھنے والے سے بہت بہتر ہو، مکمل صحت مند انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے حساب سے انسان ایفرٹ کرے۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی ارب پتی کے یہاں پیدا ہو گیا اور کروڑوں روپے کی خیرات کرتا ہے، اور ایک آدمی فقیر کے یہاں پیدا ہو گیا اور وہ 2 کھجوریں خیرات کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ثواب مل جائے اس کا۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ ملے گا جو تمہیں ایفرٹ کر کے کمایا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ اس لیے پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو اس کا فضل ہے وہ مانگیں، فضیلتیں نہ مانگیں۔ جو اللہ نے کسی کو کسی پہ فضیلت دے دی ہے، اگر کسی کو گورا بنا دیا اور آپ کا رنگ کالا ہے تو کوئی بات نہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور مت تمنا کرو اس چیز کی جس میں فضیلت دی یا جس میں ترجیح دی اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر۔ آدمیوں کو، مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو، اللہ، اب یہاں اللہ اس کا مفعول ہے کیونکہ یہ نسب میں، اور اللہ سے سوال کرو من فضلی ہی، اس کے فضل کا، یعنی اس کے فضل میں سے اپنا حصہ مانگو، فضیلتوں میں سے حصے مت مانگو۔ ان اللہ کانا بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ہمارے میں کیا کمیاں، کوتاہیاں، یا جو بھی لمیٹیشن ہے ہماری، ہم نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ایفرٹ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم نے زکوٰۃ دی ہے یا کم خیرات کی ہے، تو وہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا فضل جو وہاں پر مل رہا ہے وہ بے پائے ہیں۔ وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے کہ بائی چانس کوئی امیر کے یہاں پیدا ہو گیا اور کوئی غریب کے یہاں پیدا ہو گیا، اور کوئی گورا پیدا ہو گیا اور کالا پیدا ہو گیا۔ وہاں پہ تو آپ کی ایفرٹ کا رزلٹنٹ آپ کو ملنا ہے، جتنی زیادہ ایفرٹ کریں گے اتنا زیادہ فضل ملے گا، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اپنی ایفرٹ جو ہے وہ صحیح میدان میں لگائیں، ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں یا حسد میں لگانے کے بجائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کے راستے میں ایفرٹ لگائیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا۔
ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا یا ہم نے بنائے، موالیہ، موالی یہ جو ولی ہے، واو لام، یہ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، دوستی ہونا، اور پھر اس سے مفعل کے وزن پر بنتا ہے مولا۔ مولا کا مطلب ہو جاتا ہے کارساز، دوست، اور اس کا پھر جو پلورل ہے وہ بنتا ہے موالی۔ مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب رشتہ دار بھی ہوتا ہے۔ جو حضرت زکریا کی دعا آتی ہے علیہ السلام، تو اس میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب وہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جو میرے اب بھانجے بتیجے ہیں، ان سے مجھے نہیں امید کہ وہ میرے مشن کو آگے بڑھائیں گے، تو وہاں پہ بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے۔ آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، کسی غلام کے موجودہ مالک کو بھی مولا کہا جاتا ہے، یہ ہمارے مولانا بھی مولا ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ مختلف جگہوں پہ مختلف میننگ ہو سکتے ہیں، یہاں پھر کانٹیکٹ سے مطلب پتہ لگے گا۔ آگے کانٹیکٹ آ رہا ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا، اب یہ والدان جو ہے یہ رفع ہے والدین کی، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، والدین نسب اور جار ہے، جو چھوڑا والدین نے اور قرابت داروں نے۔ اقربونا یہ پلورل ہے تو یہ رفع ہے، اس کی نسب اور جار ہوگی اقربینا۔ یہ تسنیہ ہے تو اس کی رفع والدان ہے اور نسب اور جار ہوگی والدین۔ تو اب جو والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا، اس میں سے ہم نے بنایا ہے ہر ایک کے لیے موالی کو۔ تو یہاں پھر اس کا مطلب بنے گا وارث، کہ ہم نے بنائے ہیں ہر ایک کے لیے وارث، اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قرابت داروں نے۔ تو کیونکہ پیچھے انہیریٹنس کے سارے بیان کیے گئے تھے رولز، تو اس کو دوبارہ ری ایمفسائز کیا جا رہا ہے جو پچھلی صورت میں تھے۔ تو ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنا دیے اس مال کے جو والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا۔ والذین عقدت ایمانکم، والذین اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، اب یہ والذین ہے ایکچولی مفعول، یعنی اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے نا تو یہ اس کا مفعول ہے، اور ایمانکم جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں قسم کو، وعدے کو، حلف کو۔ تو تمہاری قسموں نے، عقد کا مطلب ہوتا ہے گرا باندھنا، تمہاری قسموں نے باندھا ان لوگوں کو، اور وہ لوگ جنہیں باندھا تمہاری قسموں نے، مطلب یہ کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، جن سے تم نے کوئی پیمان باندھ رکھا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو دو ان کو ان کے حصے۔ اس سے مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی غیر وارث سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اچھا جی میں تمہیں بھی کچھ دوں گا، تو ٹھیک ہے، وہ 1/3 تک وصیت دی جا سکتی ہے، تو وہ اس کو دے دیں، باقی تو اللہ نے وارث ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ عربوں میں یہ تھا رواج، جیسے منہ بولا بیٹیا بنا لیا، وہ پگڑی بدل بھائی بنا لیا، اور وہ پھر وہ وراثت کے بھی حصے دار بن جاتے تھے۔ تو اسی طرح کاؤنٹ ہوتے تھے، جیسے بھائی کو حصہ مل رہا ہے تو اس کو بھی مل جاتا تھا۔ تو یہاں اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وراثت کے حصے تو ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور اگر کسی کے سے تمہارا عہد پیمان ہے تو پھر اس کو زندگی میں دے دو جو بھی دینا ہے۔ تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو اس کو زندگی میں دے دو جن سے تم نے عہد و پیمان کیے ہیں، یا یہ کہ ٹھیک ہے جن سے عہد و پیمان ہے وہ پھر وہ 1/3 جو وراثت بچ جائے گی یا جو اس کی لمٹ ہے اس کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، کہ آپ نے کوئی جانبداری نہیں کر سکتے، آپ یہ 1/3 سے اوپر حصہ نہیں دے سکتے، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، اور جو وارث موجود ہے ان کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتے، کہ اگر آپ کے ایک بیٹا زیادہ پسند ہے ایک کم پسند ہے تو وصیت کے اندر اس کے لیے نہیں چھوڑ کے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھ رہا ہے۔
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور ہر ایک کے لیے ٹھہرائے ہیں ہم نے وارث اس مال میں سے جو چھوڑ گئے والدین اور قرابت مند، اور ہم نے والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال آدمی، مرد، قوامون، قوامون یہ قاف واو اور میم یہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، ہم اس لفظ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ قامہ یقومو کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے قیام، تو قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ قیام سے پھر ایک فائل جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے قائم، قائم وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہو۔ اس سے پھر ایک مبالغے کا صیغہ ہے، اور وہ مبالغے کا صیغہ ہے قوام، یعنی یہ بیسیکلی یہاں پہ واؤ آ رہی ہے نا، تو یہ کہیں واؤ یہ میں کنورٹ ہو جائے گی، کہیں یہ الف میں کنورٹ ہو جائے گی، کہیں یہ واؤ ہی رہے گی، تو یہ ہے قوام۔ اب قوام جو ہے اس میں مبالغہ ہے، یعنی وہ جو کھڑا ہے، کھڑا ہو کے انسان کیا کرتا ہے؟ نگرانی کرتا ہے، چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے چیزوں کو۔ نماز کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے، اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، وہ اس میں مفہوم شامل ہے۔ تو اب قوام اس میں مبالغہ آ گیا، یعنی آپ نے زیادہ دیر کھڑے رہنا ہے، زیادہ نگرانی کرنی ہے، زیادہ حفاظت کرنی ہے، یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے۔ اسی سے پھر وہ ایک اور بنتا ہے لفظ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قیوم۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے، جس کی اپنی ہستی بھی موجود ہے اور وہ دوسروں کو بھی سسٹیننس دیتا ہے، تو وہ قائم رکھنے والا۔ تو اب قوام کا بیسک مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹیننس بھی پرووائڈ کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، کفیل ہے، حفاظت کرنے والا، محافظ ہے، یہ مفہوم اس میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے اردو میں اگر ہم ایک بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیں سادہ، تو وہ لفظ بنے گا سرپرست۔ اچھا، اب جب وہ کوئی سرپرست ہوگا اور جو کوئی حفاظت بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، کفیل بھی بنا ہوا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے پاس اتھارٹی بھی ہوگی۔ اگر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری بغیر اتھارٹی کے ہو نہیں سکتی، تو کچھ نہ کچھ اتھارٹی بھی اس کے پاس آئے گی۔ اس لیے لوگوں نے اس کا ترجمہ سربراہ بھی کر لیا یا حاکم بھی کر لیا۔ حاکم تو خیر صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن آدمی جو ہے وہ سرپرست ہے علی النسائی، عورتوں کے اوپر۔ تو کانسیپٹ اسلام کا یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے اندر آپ نے خواتین کی اکثر باتیں مانی جاتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو جو فائنل اتھارٹی ہے وہ تو ہوگی آدمی کی، مرد کی۔ لیکن اس فائنل اتھارٹی کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہے وہ ہے ذمہ داری، وہ الٹیمیٹ ذمہ داری مرد کی، کمپلیٹ رسپانسبلٹی مرد کی، کہ اس نے کما کے لانا ہے اور گھر بٹھا کے اپنی بیوی کو کھلانا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ اس میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آدمی کے کہ میں تمہارا مجازی خدا ہو گیا ہوں، اور میں کہوں کھڑی ہو جاؤ تو کھڑی ہو جاؤ، اور میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اور میں رات کے 4 بجے کہوں کہ مجھے چائے بنا دو تو اٹھ کے چائے بنا دو۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایکچولی احکامات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اگر لوگ ان سے اس طرح کی حرکتیں ڈیڈیوس کرتے ہیں۔ تو مرد قوام ہیں عورتوں کے اوپر، مرد سرپرست ہیں عورتوں کے، اور آگے اس کی وجہ بتا دی، بیما، اس وجہ سے کہ جو فضل اللہ بعدہم علی بعض، فضیلت دی اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر۔
اچھا، ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، یہ تھوڑا ایمبیگوس ہے، کیونکہ اگر سے بات تو یہی تھی کہ مردوں کو فضیلت دی عورتوں پر، جو پیچھے سورہ بقرہ میں آتا ہے للرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کو ان پر ایک معاملے میں درجہ حاصل ہے، اور وہ ایک معاملہ جو وہاں بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو طلاق کے موقع پر طلاق دینے کا یا رجوع کرنے کا جو حق ہے وہ اللہ نے مردوں کے پاس رکھا ہوا ہے، وہاں ایک درجہ وہ بتایا گیا تھا۔ تو یہاں لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ للرجال علیہن درجہ، یہاں کہا گیا بعضهم علی بعض، کیونکہ بہت سارے معاملات میں عورت کو فضیلت حاصل ہے، بعض معاملات میں مرد کو حاصل ہے، بعض میں عورت کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گھر سنبھالنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، راتوں کو اٹھ کے بچوں کا خیال کرنا ہے، یا بچے کو دودھ پلانا ہے، تو مرد کے پاس تو یہ نہیں ہے فضیلت، یہ تو عورت کو دی گئی ہے۔ اسی طرح مرد کو فضیلتیں دی گئی ہیں، تو ایک دوسرے میں فضیلت دی گئی ہے، لیکن ایک ایسی فضیلت ہے جو ذمہ داری ہے، وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کا سربراہ یا سرپرست مقرر کیا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ یہ چیز کہ وہ سرپرست ہیں، اس کی ریزن دوسری یہ ہے کہ جو کفالت کی ذمہ داری ہے، معاش کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کی، یہ مرد کے اوپر ہے۔ اور کیوں اس کے اوپر ہے؟ کیونکہ اس کے بعد یہ فضیلت ہے، کیونکہ وہی اٹھا سکتا ہے۔ عورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی نہیں رکھی کہ وہ گھر کے معاش کی ذمہ داری اٹھائے، کسی عورت کو مجبوری میں اٹھانی پڑ جائے تو وہ مجبوری ہے، ورنہ اسلام کے سسٹم کے اندر تو اس کا شوہر کمائے گا، نہیں ہوگا شوہر تو اس کا بھائی کمائے گا، باپ کمائے گا، بیٹا کمائے گا، کزن کمائے گا، چچا کمائے گا، اور کوئی نہیں ہوگا تو ریاست اس کے نان نفقے کا انتظام کرے گی۔ عورت کے اوپر پیسہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہمارے یہاں، کیونکہ اسلامک سسٹم نہیں ہے، ہمارا ملک غریب ہے، اس لیے عورتوں کو پیسے کمانے کے لیے مجبوراً نکلنا پڑتا ہے، لیکن اسلام کا سسٹم یہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں مال، یہ ایک ریزن ہے اس چیز کی کہ آپ ان کے اوپر سرپرست ہے، اور سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ڈسپیوٹ ہو جائے گا کسی کرٹیکل چیز میں، یہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ گھر میں رنگ کرانا ہے اور وہ بیوی نے کہا کہ مجھے آسمانی رنگ کرانا ہے اور میاں نے کہا نہیں مجھے پنک کلر کرانا ہے، تو ضرور پنک کلر کرا کے وہ اس کا رنگ خراب کر دیا جائے۔ یعنی کرٹیکل چیزوں کے اندر یہ امپورٹنٹ نوعیت کی چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں ایک رشتہ آ گیا اور بیوی کہتی ہے کہ جی میں تو یہاں رشتہ کرنا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ لڑکا نہیں مجھے صحیح لگ رہا، اس میں سینس نہیں ہے، یا محنتی نہیں ہے، یا اس کے اندر وہ برائیاں ہیں جو مجھے پتہ لگی ہیں، تو پھر فائنل فیصلہ ہے وہ مرد کا ہوگا۔ تو مرد اس سینس میں سربراہ ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر سرپرست ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا۔ اور اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے۔ کہ اگر تمہارے پاس ایک فزیکل فضیلت ہے، اور اگر کسی آدمی کو اللہ نے ہدایت نہ دی ہو تو وہ مارنا بھی چاہے تو بیوی کو مار سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد ہاتھ پاؤں مضبوط ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ سارا دن لوگوں سے باتیں سن سن کے آیا اور گھر میں آتے ہی بیوی پہ چڑھائی کر دی اور اس کو ڈانٹ اور بچوں کو ڈپٹ، اور گھر سب ڈر گئے، یہ ابا جی آ گئے، ابا جی آ گئے، ماں بھی بچوں کو چھپاتی، چلو بیٹا چپ کر جاؤ، چلو بیٹا چپ کر جاؤ۔ نہیں، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں سب سے بہتر ہوں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ ایک ڈیٹیل سے حدیث بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے ہاں موجود تھے، اور کسی دوسری بیگم نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھیج دیا، تو وہ زوجہ جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے جو بھی کو خادمہ یا خادم لے کے آیا تھا اس کے ہاتھ پہ مار کے نا وہ
پلیٹ جس میں کھانا تھا وہ نیچے گرا دی، وہ پلیٹ ٹوٹ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلیٹ کے دونوں ٹکڑے جوڑے، کھانا اس میں ڈالا، اور آپ ہنستے ہوئے باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا اور چلو یہ کھا لو۔ تو یہ آپ کا طرز عمل تھا، اور ہمارے لیے یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سنت سکھائی ہے۔ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مرد آدم عورتوں کے اوپر قوام ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب پھر ہمیں صحیح سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، زندگی بھر کسی عورت پر، کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو نہیں مارا، اور اگر کوئی ہاتھ اٹھایا بھی ہے تو وہ تو پھر جب جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ نے تلوار اٹھائی ہے، آپ ویسے ہی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر کسی کو گالی نہیں دی۔ آج کل ایک نیا نعوذ باللہ رواج آ گیا ہے کہ کچھ لوگ عشق رسول کے دعوے دار، یہ نیا انہوں نے شروع کر دیا کہ گالیاں دینا تو بڑا اچھا کام ہے کیونکہ وہ فلاں اس گالی کا مستحق ہے، اس کو دینی کام بنا کے پیش کریں، کیونکہ ان کے کو مرحوم مولوی صاحب تھے جن کو گالیاں دینے کی عادت تھی۔ یہ قادیانیوں کا بھی یہی کام تھا، مرزا غلام احمد قادیانیوں نے گالیاں دے دے کے اپنی کتابیں بھر دی ہیں۔ تو ان کو بھی جب ڈیفینڈ کرنے آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اصل میں یہ تو بڑا دینی کام ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں گالی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر کسی کو گالی نہیں دی، زندگی بھر کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ تو علی خلق عظیم تھے، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ تھے، اور آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ مکارم اخلاق کو ان کی عظمت تک پہنچا سکیں، مسلمانوں کو تربیت دے سکیں بہترین اخلاق کی۔ اور آپ کے تشریف لانے کے بعد پھر آپ کے صحابہ میں اخلاق اسی طرح سے پیدا ہوئے، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اور ایسا مظاہرہ کیا کہ پھر جہاں پہ بھی مسلمان گئے، اور مثلا ایک وہ مصر کا واقعہ بتاتے ہیں، کسی وجہ سے مسلمانوں کو ریٹریٹ کرنا پڑا، تو جو محکوم قوم کے باشندے تھے وہ رونا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے اوپر جو غیر ملکی فاتح آ گئے ہیں یہ واپس جا رہے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے اب وہ واپس پرانے والے جو ہمارے لوکل سردار یا بادشاہ ہیں وہ مسلط ہو جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کا اخلاق تھا، اور یہ مسلمانوں کا اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ ہمارے ادھر سندھ میں وہاں سے عرب تاجر آتے تھے، اور وہ اتنے اخلاق اور کردار والے تھے کہ سندھ کے علاقے لوگ وہاں سے مسلمان ہو گئے، جہاں سے پھر بڑے صغیر میں اسلام پھیلا، یا ملیشیا انڈونیشیا میں جہاں میجورٹی پاپولیشن مسلمان ہو گئی، وہ اس وجہ سے مسلمان ہو گئی کہ وہاں جو تاجر آتے تھے ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے۔ تو یہ اخلاق کی تعلیم دی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آخری وصیت جو آپ نے قوم کو، اپنی امت کو فرمائی وہ یہ تھی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ میں ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی آیتیں پڑھ کے نا، اور پھر اس سے اپنی مرضی کے مطلب نکال لیتے ہیں کہ جی مرد کو تو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ عورت کے اوپر حکم ہے تو وہ جو مرضی کرے، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اللہ کے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ جو وہ حاکم ہے، جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ عورتوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، دونوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، اور فضیلتوں میں کمپیریزن مت کرو۔ نہ عورتیں جو ہے وہ مرد بننے کی کوشش کریں، اور نہ مرد یہ سمجھیں کہ عورتوں کے پاس کوئی فضیلت نہیں ہے، اور عورتیں بھی جو برابری کی کوشش کرتی ہیں وہ شاید سمجھتی ہیں کہ ان کا جو رول ہے ان میں فضیلت نہیں ہے کہ وہ ماں بن کے بچوں کو پالتی ہیں، یہ کیا زندگی بچوں کو پالتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، من احق بحسنی صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے کہا اچھا جی اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے فرمایا جی سما من، پھر اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا جی پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا سما ابو کا، پھر تیرا باپ۔ تو یہ ہے عورت کا درجہ۔ تو عورت کے اپنے درجات ہیں، مرد کے اپنے درجات ہیں۔
دونوں کے اندر کنفیوژن نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس حدیث کو دیکھیں تو ایکچولی جو عورت کو فضیلت دی گئی ہے وہ مرد سے کہیں بڑھ کے ہے۔ مرد کو تو یہی فضیلت ہے نا کہ جا کے پیسے کما اور گھر والوں کو لا کے دے، اور عورت گھر بیٹھی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے، وہ محبت سے بچوں کو پالتی ہے، اس کے اندر بھی اس کو راحت بھی ملتی ہے، انجوائمنٹ بھی ملتی ہے، اور اس کے بعد اتنا بڑا درجہ بھی مل جاتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنے، ویسے وقت ہمارے پاس کم ہے، بٹ لیٹ می ڈو اٹ کوئکلی۔ فالصالحات یہ ایک اسم ہے، ناؤن ہے، اس کے ساتھ ایک اور ناؤن آ گیا قانتات۔ اب جب ہم نے اس کو دیکھنا ہے نا، تو بظاہر دیکھنے میں جو لوگ ہمارے لفظی ترجمہ پڑھ پڑھ کے ٹرانسلیشن کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک اچھی کوشش ہے، تو اس کو یہاں دیکھ کے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ صفت اور موصوف ہے۔ صفت اور موصوف میں چاروں چیزیں ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں، مطلب یہ پلورل ہے، یہ بھی پلورل ہے، یہ فالو کر رہا ہے، یہ رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں ہے، یہ بھی فالو کر رہا ہے، یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی فالو کر رہا ہے، لیکن یہ اس میں معرفہ ہے الصالحات، اور یہ اس میں نکرہ ہے قانتات، یہ فالو نہیں کر رہا، اس لیے یہ مرکب توصیفی یا اسم صفت اور موصوف نہیں ہے۔ اسی طرح جو مرکب اضافی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کتابو زیدن، اس کا بھی ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس سٹرکچر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور جو دوسرا پارٹ ہے وہ جر میں چلا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو تیسری چیز ہے، تیسری چیز ہوتی ہے جملہ۔ جملے میں کیا ہوتا ہے، جملے کو جو رول ہے جس کے ساتھ پھر خود بخود ہے کا لفظ آ جاتا ہے، وہ رول یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ اس کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کو مبتدا کہتے ہیں، اس کو رکھا جاتا ہے عام طور پر معرفہ، جیسے یہاں پہ معرفہ ہے، اور جو خبر ہوتی ہے، جو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، پریڈیکیٹ ہوتا ہے، اس کو عام طور پہ رکھا جاتا ہے نکرہ۔ جب ایسے رکھتے ہیں تو خود بخود ہے یا ہیں کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مثال اس کی ہم کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کہنا ہے مسجد خوبصورت ہے، جملہ بنانا ہے، اگر صرف خوبصورت مسجد نہیں کہنا، پورا جملہ بنانا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو کر دیں گے معرفہ اور اس کو رکھیں گے نکرہ، تو یہ ہو جائے گا المسجد جمیل۔ تو جب یہ سٹرکچر ہوگا تو اس کا آٹومیٹک جو اس کے اندر ہے وہ خود بخود اس میں آ جائے گا، اس کی کوئی عربی نہیں ہوتی، انگریزی کی طرح میں از نہیں لگا سکیں گے۔ تو المسجد جمیل کا مسجد ہے، مطلب ہے مسجد خوبصورت ہے۔ انہی الفاظ کو اگر ہم دیکھیں، المسجد الجمیل، یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں چاروں چیزیں فالو کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص خوبصورت مسجد، یا اس کو نکرہ کر دیں گے تو مسجد جمیل، اس کا مطلب ہے خوبصورت مسجد، ایک خوبصورت مسجد۔ اور اگر اس کو یوں کر دیں مسجد جمیل، اس کا مطلب ہو جائے گا جمیل کی مسجد، یہ مرکب اضافی بن گیا، کیونکہ پہلے پارٹ میں تنوین ختم ہو گئی اور دوسرا پارٹ جو ہے اس میں جر آ گئی۔ تو یہ اب جو جملہ ہے فالصالحات قانتات، تو یہ جملہ بن گیا، اور یہ بنے گا کہ جو صالحات ہیں وہ قانتات ہیں، صالحات قانتات ہیں۔ مثلا یہ اگر عورتیں ہوتا ہے، کوئی دو عورتوں کے نام ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ جی مریم اور زبیدہ فرما بردار ہیں، تو ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ نیک عورتیں تو فرما بردار ہوتی ہیں، اور کیا ہوتی ہیں، حافظات، یہ دوسری خبر ہے، اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں، تو میاں کے سب راز جو ہے وہ بیوی کے اوپر آشکارا ہوتے ہیں، تو وہ اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ عورت کا یہ کام ہے کہ مرد کے رازوں کی حفاظت کرے، اس کی ہر بات جا کے وہاں نہ بتا دے جہاں نہیں بتانے والی۔ حافظات للغیبی، رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، اور وجہ یہ کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ بھی عیبوں کا پردہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے رازوں کا پردہ چاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ رازوں کا پردہ چاک کر دے تو کوئی منہ دکھانے کے کہیں قابل نہ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور انسانوں میں بھی صفت ہونی چاہیے، اور خاص طور سے نیک بیویوں میں، تو نیک بیویاں تو وہ ہیں
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں رازوں کی، اس وجہ سے کہ خدا نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ جو پورشن ہے میرا خیال ہے اس کو میں صرف پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کو اگلی آیت میں کنٹینیو کر لیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور وہ جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا، سرتابی کا، تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو چھوڑ دو ان کے بستروں میں، اور ان کو صدا دو، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کے خلاف راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔